بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم حصہ نثر کے دوسرے سبق اپنی مدد آپ، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، پڑھیں گے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد میر متقی دربار میں ملازم تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی۔ بعد ازاں گلستان، بوستان، شرح ملا، شرح تہذیب پڑھیں۔ جب آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا تو سر سید نے شاہی قلعہ کی بجائے انگریز سرکار کی ملازمت کو ترجیح دی، اور اس طرح مسٹر رابرٹ ہیملٹن جب آگرہ کے کمشنر مقرر ہوئے تو انہوں نے سر سید کو کمشنری کے دفتر میں نائب منشی بنا دیا۔ پھر سید صاحب نے قانون کا امتحان پاس کیا۔ 1846 میں ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا۔ سر سید کے بڑے بھائی سید محمد خان سے انہیں انتہائی عقیدت تھی، انتہائی محبت تھی، اور وہ خود لکھتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو اپنی موت تک بھول نہیں سکا۔ 1857 کا جب ہنگامہ برپا ہوا تو سر سید احمد خان نے بہت سے انگریزوں کی جان بچائی، انہیں اپنے ہاں پناہ دی۔ سر سید کے 2 بیٹے سید احمد اور سید محمود تھے۔ 1862 میں مراد آباد سے غازی پور چلے گئے۔ 1864 کو علی گڑھ میں منتقل ہوئے، اور 1870 میں ان کا شہرہ آفاق رسالہ تہذیب الاخلاق جاری ہوا۔ 1875 میں علی گڑھ میں مدینۃ العلوم کی بنیاد رکھی، اور اپنی ملازمت سے سبکدوشی کے بعد علی گڑھ میں ہی مستقل رہائش اختیار کر لی۔ جنوری 1877 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا، اور 27 مارچ 1898 کو آپ نے وفات پائی۔ آپ کی مختلف تحریر شدہ کتابوں میں تاریخ سرکشی بجنور اور رسالہ اسباب بغاوت ہند، یہی وہ رسالہ تھا جس کے اندر انہوں نے انگریزوں پر واضح کرنے کی کوشش کی کہ صرف ہندوستانی مسلمان ہی 1857 کی بغاوت کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان میں بسنے والے دوسری اقوام جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ خطبات احمدیہ، یہ کتاب ولیم میور نے اسپرٹ آف اسلام لکھی، اس کے جواب میں سر سید احمد خان نے ولایت میں رہتے ہوئے ہی 1.5 سال کے اندر خطبات احمدیہ لکھی اور اس کے اعتراضات کا جواب دیا۔ تفسیر القرآن، مقالات سر سید، تبیین الکلام، ان کی مشہور کتب ہیں۔ جو سبق آج ہم پڑھنے والے ہیں، اپنی مدد آپ، وہ بھی مقالات سر سید سے ہی ماخوذ ہے۔
تو عزیز طلبہ، سر سید احمد خان اپنے اس مقالے کی ابتدا خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں. یہ دراصل قرآن عظیم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اس وقت تک اللہ کی ذات کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو خود بدلنے کی کوشش نہ کریں. یعنی ہمیں یہ پتہ چلا کہ خدا کی ذات نے ایک ایسا نظام مرتب کیا ہے جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، اور خدا بھی ان لوگوں کی ہی مدد کرتا ہے جو اپنی آپ مدد کرتے ہیں. مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو سید صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک نہایت آزمودہ اور عمدہ مقولہ ہے. آزمودہ یعنی مختلف لوگوں نے آزمایا ہوا ہے، اور بڑا شاندار مقولہ ہے، بڑی شاندار بات ہے. کیا کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں. اگر انسان اپنی مدد آپ نہ کر سکے تو خدا بھی اس کی مدد کبھی نہیں کرتا. اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے. یوں کہہ لیجئے کہ بظاہر تو سے یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن قوموں، نسلوں اور انسانوں کے تجربات اس جملے کے اندر موجود ہیں. یعنی انسان کو ہمیشہ اپنے قوت بازو پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. دوسروں پر بھروسہ کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے. یعنی حقیقی طور پر اگر کوئی بندہ ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی مدد آپ کرنی ہوگی. اور جب کہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے. یعنی انفرادی طور پہ انسان اگر اپنی مدد کرے تو یہ اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے. اور اگر یہی جوش جذبہ بہت سے اشخاص میں پایا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اشخاص جو ہیں وہ قوم بن جائے گی. اسی لیے حضرت اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر انسان ایک اکائی ہے، اس معاشرے کا فرد جو ہے، ہر انسان اپنی ذات کے اندر ایک دنیا رکھتا ہے. لہٰذا اگر یہی جوش اور جذبہ بہت سے اشخاص میں پایا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ قومی ترقی، قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ بن جائے گا. جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی آپ مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے. ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں خود ہی اپنے کام سر انجام دینے چاہیے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کام جو خود کر سکتے ہو وہ کسی کو کیوں کہتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ مذہب اسلام ہمیں اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے کام خود سر انجام دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا کرتے تھے. اور اگر یہ فطری امر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کے اندر
اپنی مدد کرنے کا یا اپنا کام کرنے کا جذبہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ضرورت جو اس کی اپنی ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کرے، آہستہ آہستہ اس کے دل سے مٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ دوسروں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے اندر کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے کام سے چشم پوشی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اور جب یہ اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ کم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی کے ساتھ غیرت، جو ایک عمدہ قوت انسان کے اندر ہے، نہایت عمدہ قوت انسان کے اندر ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ غیرت کیا ہے؟ ایک انتہائی عمدہ قوت ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے از خود جاتی رہتی ہے۔ عزت کیا ہے؟ انسان کی اصلی چمک دمک، اور غیرت کیا ہے؟ ایک عمدہ قوت ہے۔ یعنی عزت اور غیرت یہ دو خوبیاں ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسان کو ودیعت کی ہیں۔ جو انسان اپنی مدد آپ نہیں کرتا، اس کے اندر نہ عزت رہتی ہے اور نہ ہی غیرت رہتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ اگر انفرادی طور پہ کسی شخص کے اندر یہ عادت پائی جائے گی تو وہ شخص دوسروں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ کسی قوم کے اندر یہی فطرت پیدا ہو جائے تو وہ قوم دوسری اقوام کی نظر میں گھٹیا تصور کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کا شرف اسی میں ہے کہ وہ اپنے کام خود سر انجام تھے۔ یہی اس کی عزت اور اسی کے اندر اس کی غیرت ہے، اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کام سارے کے سارے خود سر انجام دے۔ سر سید احمد خان نے ایک اور بڑی بات کی کہ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقیناً اسی کے موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی قوم ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ جیسے حکمران ویسی عوام، نو، بلکہ جیسی قوم ہوگی اسی طرح ان پر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی مثال میں آ جاتا ہے۔ پانی اگر آپ بہا دیں زمین پر تو آپ کو اس کے لیے رستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود ہی اپنا رستہ تلاش کر لیتا ہے۔ اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت، اور جاہل و خراب و نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ قانون قدرت ہے۔ اگر ہم آج سے 1400 سال کا معاشرہ جو مسلمانوں کا زرعی دور تھا، مسلمان دنیا کے دوسرے کونوں تک حکمران تھے، مسلمان عزت سے دوسری اقوام کی نظر میں زندگی گزار رہے تھے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس وقت کی جو قوم تھی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتی تھی۔ اور آج اگر ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے حکمران غلط ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں اپنے اعمال بھی دیکھنے ہوں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر جیسے ہم ہوں گے ہمارے موافق حال ہی پھر حکمران بھی مسلط ہوں گے نا۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت
بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادت، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ یعنی اگر کسی ملک کی عمدگی کو دیکھنا پڑے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں کی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے کہ وہ بڑی عمدہ ہے، نہیں، بلکہ وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں، اس ملک کے رعایا جو ہیں، جو قوم ہے، جو لوگ ہیں، ان کے عادات، ان کے اخلاق انتہائی خوبصورت ہیں، وہ شائستہ ہیں، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں، بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے، یعنی جن افراد سے مل کر وہ قوم بنی ہے، دراصل وہ شائستہ ہیں، اس لیے وہاں کی حکومت جو ہے وہ بھی شائستہ ہے، وہ بھی بہت اچھی سمجھی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کے علاوہ دیگر اقوام کی بات کریں جن کو ہم بڑا مہذب سمجھتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے اعمال، ہمارے رویے اور ان کے رویوں کے اندر فرق ہے یا نہیں۔ سر سید کہتے ہیں کہ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ ہر شخص وہاں محنت کرتا ہے، ہر شخص دوسروں کی عزت بھی کرتا ہے اور اس کی اپنی بھی عزت ہے، ہر شخص ایماندار ہے اور دوسروں کا ہمدرد ہے۔ اسی طرح قومی ترقی اگر ان چیزوں کا مجموعہ ہے کہ ہر شخص محنت کرے، ہر شخص عزت نفس رکھے، ہر شخص ایماندار ہو، ہر شخص دوسروں کے ساتھ ہمدرد ہو، تو پھر تنزلی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سر سید فرماتے ہیں کہ اسی طرح قومی تنزل مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی کا اور شخصی برائیوں کا۔ یعنی ہر شخص جو ہے اگر وہ سست ہو جائے، ہر شخص بے عزت ہو، بے ایمان ہو، خود غرض ہو اور برائیاں اس کے اندر پائی جائیں، تو یوں سمجھ لیجئے وہ شخص صرف تباہ نہیں ہوا، بلکہ وہ قوم جو ہے وہ تنزل کا شکار ہو گئی ہے۔ نا تہذیبی و بدچلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ یعنی اگر ہم طاقت سے کوشش کریں کہ کسی انسان کو درست کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کو زور پر زبردستی کر کے کسی کے اندر سے کوئی برائی ختم کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جائے۔ یعنی جب تک ہم ہر انسان کی شخصی حالت کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک ہم ان برائیوں کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے، کیا رائے صحیح ہے؟ کہ ہم اس وقت تک برائیوں کو ختم نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے اندر کی خرابیوں کو ختم نہیں کریں گے، جب تک ہم شخصی طور پر محنت نہیں کریں گے، شخصی ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، شخصی ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کبھی بھی برائیوں کو ختم نہیں کر سکتے۔
کہتا ہے اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو، غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی کس طرح پر عمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کویسچن مارک ہے۔ شاعر سر سید احمد خان نے اگرچہ یہ بات بہت پہلے کہہ دی تھی، لیکن بات اتنی سچی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی باکمال ہے کہ اگر اس بات کو ہم آج بھی دیکھیں، اپنی ذات پر پرکھنے کی کوشش کریں، اپنی قوم پر پرکھنے کی کوشش کریں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام خامیاں جو اس وقت سر سید احمد خان نے اپنی قوم کے اندر محسوس کی تھی، وہی خرابیاں آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو خود ہی جواب دیتے ہیں، حاشا وکلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی ہم اپنی ان خرابیوں کو دور نہیں کر سکتے جب تک ہم شخصی طور پر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت ہمارے معاملات کو درست کر دے، حالات ٹھیک ہو جائیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلبہ، ہمیں انفرادی طور پہ اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا۔ ہمارا امتحانی نظام ہے، ہم اپنے کالج میں، اپنی کلاسز کے اندر، اساتذہ، مینجمنٹ پوری کوشش کرتی ہے کہ تمام طلباء کو بہترین ماحول تعلیم کے لیے دیا جائے، بہترین طریقے سے ان کو پڑھایا جا سکے، ان کے امتحانات بہت اچھے ہوں، دیگر سرگرمیوں کو، لیکن اگر یہ فائدہ کس کو ہوگا؟ ہر اس طالب علم کو ہوگا جو ان کے اندر انوالو ہوگا، جو ان کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو بندہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، کبھی بھی اس کے اندر واضح تبدیلی نہیں آتی، اور جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک ہم کبھی بھی اپنی قوم کو ترقی یافتہ حالت میں نہیں لا سکتے۔ سر سید کہتے ہیں کہ جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے اپنی آپ اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوسناک بات ہے، کتنی نادانی کی بات ہے کہ کوئی اس امید پر بیٹھا رہے کہ بیرونی طاقت سے ہماری ترقی ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں یہ افسوس کی بات ہے، وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا ناترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ جو انسان قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو گیا، جس نے یہ سمجھ لیا کہ خیر ہے اتنے لوگ کام کر ہی رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ہر انسان کو فرداً اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور دراصل وہی انسان غلام ہے جو اپنی خواہشات کا غلام ہو گیا۔ جو خواہشات کا غلام نہیں ہوا، اس نے اپنا حصہ قومی ترقی میں شامل کیا۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، وہ بیرونی زوروں سے، یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے
کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فنوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی۔ وہ ہمارا خواب تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایسا کر دیں گے، لیکن حقیقی تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی۔ گورنمنٹ جو مرضی کر لے، ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں سڑک پر سفر کر رہے ہوں تو سڑک کے ایک جانب پولیس کا سپاہی کھڑا ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ وہ کیوں کھڑا ہے؟ وہ اس لیے کھڑا ہے کہ وہ ہمیں رستہ بتائے، لیکن اگر وہ کھڑا ہو اور ہم پھر بھی اپنی گاڑی غلط پارک کریں، ہم اشارہ توڑ کر جائیں، حکمران گورنمنٹ تو یہی کر سکتی تھی کہ اس نے آپ کے خوف کے لیے، آپ کے ڈر کے لیے ایک بندے کو کھڑا کر دیا، لیکن کیا ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارا بھی کوئی حق ہے کہ ہم بھی سیدھے راستے پر جائیں، ہم بھی جہاں پارکنگ کے لیے جگہ ہے وہیں پہ گاڑی کھڑی کریں؟ ہمیں اشارہ نہیں توڑنا چاہیے۔ جب تک ہر انسان اپنے تئیں یہ نہیں سوچے گا کہ میرے کیا فرائض ہیں، اس وقت تک کبھی بھی کوئی قوم بھی ترقی نہیں کر سکتی، اور کوئی بھی حکومت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک افراد انفرادی طور پر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے لیکچر میں اس سے آگے پڑھیں گے، اور اس کے اندر پیش آنے والے سوالات کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔